وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ سورہ ابراہیم 13واں پارہ اور آیت نمبر بھی 13۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام سے ارشاد فرمایا کہ پہلے انبیاء و رسل اپنے اپنے اوقات میں انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو جب واضح و نصیحت کی، ان کو سمجھایا، اللہ کی وحی کے مطابق ان کو مطلع کیا، ان کو حق کا راستہ بتلایا، باطل سے دور کرنے کی کوشش کی، ہدایت کی، ان کو سڑک بتلائی، تو انہوں نے بجائے شکریہ ادا کرنے کے انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ ایسے ایسے رویے غلط اپنائے کہ جو کسی سے نہیں اپنانے چاہیے۔ انہوں نے بہت برے رویے اختیار کیے، برا بھی کہا نبیوں کو، ان کو مارا بھی، پتھر بھی مارے، کانٹے بچھائے اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کیا کہا جب رسول ان کے اوقات میں ان کے زمانوں کے اندر آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی دعوت، اللہ کی توحید کی طرف، لا الہ الا اللہ کی طرف آ جاؤ، معبودان باطل کو چھوڑ دو، آؤ راہ حق اپنائیے، اس راستے کی طرف آ جائے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، اے نبیو بات ماننا تو دور کی بات ہے، ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں، او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا ایسے کرو کہ اے نبیو تم واپس آ جاؤ جو باطل معبود جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، جن بتوں کی، دیوتاؤں کی، مورتیوں کی، حجر و شجر کی، آگ کی، تم بھی اسی منہج پہ آ جاؤ۔ اے نبیو سچی دعوت جو تم لے کے آئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، ہم تو یہ کہتے ہیں سن لو، یا تو ہم تم کو اپنی اس زمین سے، وطن سے نکال دیں گے، خطے سے نکال دیں گے، یا پھر جلا وطن کر کے تمہیں بتائیں گے، تو یا پھر یہ ہے کہ واپس ہمارے ہی غلط مذہب میں آ جاؤ۔ استغفراللہ۔ یہ دیکھو نبی بلا رہے ہیں اللہ کی طرف اور وہ جھوٹے لوگ بلا رہے ہیں ادھر جھوٹ کی طرف، اتنے وہ سخت دل تھے۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اللہ نے پھر اپنے نبیوں کی طرف وحی کی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تم نے پریشان نہیں ہونا، تم نے غم نہیں کھانا، ان قریب ہم جلدی ہی ظالموں کو نیست و نابود کر دیں۔ پھر اللہ نے دیکھو قوم نوح کے ساتھ کیا کیا۔ قوم نوح کشتی جب بنا رہے تو کئی سال ہی کشتی بنتی رہی، پھر قوم نے آ کے مذاق کیا اللہ کے نبی کے ساتھ اور اس کشتی میں پیشاب تک کر دیا، تفاسیر میں آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب زمین سے چشمہ پانی کا نکالا تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو اس خطۂ ارض پہ جتنے نافرمان تھے، کافر تھے، مشرک تھے، اللہ نے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، تباہ و برباد کر دیا، اور بچے وہی جو کشتی میں سوار ہوئے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی اور نبی کے پیروکاروں کو اللہ غالب کرتا ہے، عزت دیتا ہے، شان دیتا ہے، اور جو نبی کے مد مقابل ہو کے کفار بنتے ہیں، نافرمان بنتے ہیں، اللہ کس طرح ان کو نیست و نابود اور ذلیل و خوار کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑا سرکش ہے فرعون، اور اس کا مطلب تھا کہ میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دوں گا، کون میرے مقابلے میں آئے گا؟ اللہ نے فرمایا میں رب ہوں تو مجھے چیلنج کرتا ہے، تو کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا؟ اللہ نے پھر اسی بحر کلزم کے اندر فرعون اور اس کی فوجوں کو غرق کر دیا، اور جب پانی اندر گیا تو فرعون کی آنکھیں ابل آئیں اور گوتے کھا رہا ہے اور کہتا ہے انی آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب مجھے بچا لو، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے۔ تو رب نے کہا انا اب ایمان لائے ہو، اب تو موت کا وقت ہے، اب ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ
توبہ اور اللہ کی طرف رجوع موت کے فرشتے سے پہلے پہلے، جب وہ سامنے آ گیا تو پھر لاکھ مرتبہ بھی توبہ کہو تو قبول نہیں، اس سے پہلے پہلے توبہ کر لو، فرما برداری کی طرف آ جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے پہلی نافرمان قومیں، ان کے ساتھ حالات و واقعات ہوئے، اللہ نے زمین پہ ان کو تہس نہس کیا، ذلیل و خوار کیا، کسی کا تختہ اٹھایا اوپر سے نیچے گرا کے پتھر برسائے، کسی کو بحر کلزم میں برباد کیا، کسی کو جناب متواتر سخت ترین آندھی طوفان کا عذاب لا کے کیسے ٹکریں لگوا کے ان کو غرق کیا، کأنہم اعجاز نخلا، قرآن کہتا ہے جیسے کھجوروں کے تنے کاٹ دیے گئے ایسے میں نے ان کو عذاب سے دوچار کیا۔ تو یہ اللہ کے عذاب ہے پہلی قوموں کے، ہم کو بتانے کے لیے کہ تم نافرمان نہ ہو، تم راہ راست پہ دعا کرو اللہ ہم کو فرما بردار بنائے، نافرمان نہ بنائے، اللہ ہم کو نمازی بنائے، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں آ جائے، کوئی ہماری نماز ضائع نہ ہو، قرآن کی تلاوت ضائع نہ ہو، ذکر و اذکار ضائع نہ ہو، سچی توبہ ہو، دعائیں ہوں، اللہ سے منتیں ہوں، سماجتیں ہوں، اللہ ہم کو معاف کر دے، ہم تو کچھ بھی نہیں، اللہ اگر تیری پکڑ آ گئی تو ہم کیا کریں، ہم کو معاف کر دے۔ ایسی دلی دعا کرو اپنے رب سے اور ڈرو اللہ سے، ہر وقت ڈرتے، رات بھی ڈر کے گزارنی ہے، دن بھی ڈر کے ساتھ گزارنا ہے، سچی توبہ کے ساتھ گزارنا ہے، فرما برداری کی طرف آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نبیوں کی طرف وحی کی، ان قریب ان ظالموں کو ہم پکڑ لیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور جس زمین پہ تمہیں کہتے ہیں کہ ہم تم کو نکال دیں گے، نبیوں تم نے فکر نہیں کرنا، یہ آج تمہیں غریب سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تم نے فکر نہیں کرنا، اے بنی اسرائیل تم نے فکر نہیں کرنا، جن مکانوں میں محلات میں یہ فرعون رہتا ہے ان قریب وہ وقت آئے گا ان محلات میں جناب موسیٰ ہوں گے تو جناب موسیٰ کے سچے غلام ہوں گے، اللہ نے پھر وارث بنا دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب پہلی عذاب کی قسط اللہ نے بدر میں جب نازل کی تو بڑے بڑے سرکردہ 70 چودھری تو مسلمانوں کے ہاتھوں تہس نہس ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے، 70 بڑے بڑے سرکردہ، عتبہ شیبہ ولید ابو جہل جیسے، اور رب نے کہا یہ تو عذاب کی ابھی پہلی قسط ہے، پہلی قسط ہے عذاب کی، آگے آگے آؤ اللہ کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا غلبہ عطا کر دیا کہ تبوک میں 30,000 مسلمان ہیں، آگے چلتے چلتے فتح مکہ پہ کافی سارے مسلمان ہوئے، اور چند سالوں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی آپ نے بڑی مصیبتیں برداشت کی، بڑی تکلیفیں لی ان سے، اور آپ نے دامن نہیں چھوڑا، آپ کے سچے صحابہ نے دامن نہیں چھوڑا، اے میرے نبی میں تم کو پھل دینے لگا ہوں، چند سالوں کا یہ دیکھو ایک جھونکا سا ہے، اے میرے نبی یہ کہتے ہماری چودراہٹ، ہم سپر پاور، اے میرے نبی پریشان نہیں ہونا، اللہ نے ایسی فتح عطا فرمائی۔ تقریباً نبی علیہ السلام جب آخری حج فرمایا ہے تو میرے نبی علیہ السلام جدھر بھی دیکھتے ہیں، جدھر نظر دوڑاتے ہیں ایسے ہے جیسے سمندر کی موجیں ہیں، اس طرح صحابہ فوج در فوج اسلام میں داخل، اور ہر طرف سے آواز آتی ہے لبیک لبیک، نبی ادھر نظر دوڑاتے ہیں تو آواز لبیک، ادھر نظر اٹھاتے ہیں تو لبیک، ادھر اٹھاتے ہیں تو لبیک، یعنی تقریباً 1,44,000 صحابہ مسلمان ہوتے ہیں، تقریباً نبی پاک یہ اپنی محنت دنیا میں چھوڑ کے گئے ہیں، یہ ہے محنت نبی علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس زمین کو تمہیں وارث بنائیں گے، یہ محلات، یہ کوٹھیاں، یہ مربع، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں سب ہم تم کو دیں گے، دنیا بھی رب نے دے دی، آخرت کے خزانے بھی اللہ نے دے دی۔ پتہ یہ چلا جو رب کا ہو جاتا ہے اللہ اس کو کہیں بھی خالی نہیں چھوڑتا، اللہ سب کچھ دیتا ہے۔ دیکھا نہیں ایران کا بادشاہ ہے، ایران کا بادشاہ ہے، کنگن اترے اور نبی علیہ السلام کے اسی صحابی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ہجرت کے سفر میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سراقہ ایک چمڑے کا ٹکڑا ہے، نبی علیہ السلام نے چمڑے کے ٹکڑے پہ لکھ کے دے دیا، سراقہ واپس آؤ ہماری ایک پشین گوئی بھی سنتے جاؤ، سراقہ ایک وقت آئے گا تم میرے دین میں داخل ہوگے تم مسلمان بھی ہوگے۔ سراقہ کیسر اور ایران کا بادشاہ جو ہے اس کے کسرا کے کنگن
جب وہ فتح ہوگا اس کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں۔ یہ ہے صحابہ کی کامیابی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتے، عرش والے رب کی وحی کے مطابق کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم سب چیزوں کا تمہیں وارث بنائیں گے، ان کے محلات یہ کیا، کوٹھیاں کیا، ان کے کنگن کیا، سب کچھ ہم تم کو عطا فرمائیں گے۔ تم سچے مسلمان تو پہلے ہو جائے، سچے غلام تو بنو۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح پتہ یہ چلا بالآخر سارا نچوڑ ہے تقوی پر، پرہیزگاری پر، اطاعت پر، تابعداری پر۔ اللہ عزت بھی دیتا ہے، شان بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، دنیا بھی دیتا ہے، آخرت بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور میری وعیدوں سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اس کے عذاب پر حق ہیں۔ جنت والوں سے وعدہ سچا، جہنم والوں سے بھی وعدہ سچا، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے۔ اور اہل ایمان جب اللہ کی عدالت کا وہ سنتے ہیں، اتنی بڑی عدالت پیشی قیامت کی، تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہر سرکش ہے، جابر ہے، عنید ہے، اس نامراد کے لیے بہت بڑی ناکامی ہے۔ مِن وَرَائِهِ جہنم، اور ہے کیا ان کے پیچھے جہنم ہے۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور ان نافرمانوں کو کیا پلایا جائے گا؟ ان نافرمانوں کو ان کی کھال کے اندر سے، ان کے جسم سے جو گندی پیپ، گندا لہو نکلے گا، وہ پیپ نکلے گی تو اللہ کہے گا پیو اب پیو اس کو۔ جب گھبرا کر کہے گا پانی، تو اللہ نے فرمایا یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھونٹ گھونٹ کر کے اس کو پیے گا، پینے کی کوشش کرے گا لیکن اس کو اپنے گلے سے نیچے اتار ہی نہیں سکے، اتنا کھولتا ہوا وہ یسیغہ، وہ ایسا پانی ہے گرم پیپ، گند، لہو، وہ ایسا کھولتا ہوا ہوگا، سامنے پیالہ کرے گا سارا جسم کا چمڑا اتر جائے گا، اور اگر پی ہی لے گا تو اندر سے انتڑیاں گل کر پخانے کے رستے سے نکل جائے گا۔ یہ جہنم کا عذاب ہے جو نافرمانوں کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور ایسے ہوگا جیسے ہر طرف سے موت آتی، ہر طرف سے موت نظر آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من کل مکان وما ہوا بمیت، ان کو ہر طرف سے موت نظر آئے گی، حالانکہ وہ مرنے والے نہیں، نہ مرنے والے نہ زندہ ہونے والے، نہ موت ہی ہے نہ زندگی ہی ہے، ذلت ہی ذلت، رسوائی ہی رسوائی۔ ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور ان کے پیچھے بہت سخت ترین گندا ترین عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ آخر دعوانا